السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کریں گے، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بات کریں گے، ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ باتیں ہوں گی۔ شروع میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا زہران ممدانی جو کہ پہلے مسلمان میئر ہیں نیو یارک کے۔ یہ نہیں بس کہ وہ مسلمان میئر ہیں، وہ بھی اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے جو سیاست کا کانٹینٹ ہے بدلا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی موومنٹ چلائی، اس کے بعد یہ جیتے، اور جو ان کی تمام تقاریر سننے تو آپ کو ایک ہی چیز اس میں ملتی ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے مسائل، اور یہ ووٹر نہیں کہ وہ جو ارب پتی ہے یا کروڑ پتی ہے یا جس نے ووٹ خریدے ہیں یا نہیں خریدے، وہ کہہ رہے ہیں ہر ووٹر جو ہے اور جو خاص طور پہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن پر فائنینشیل بڑا پریشر رہتا ہے، تو یہ ایک خاص قسم کا رویہ لے کے آئے ہیں، اور ایک مثبت اور مہذب رویہ۔ اور اس مثبت اور مہذب رویے نے آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے تھے تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جب یہ ان کو ملے تو لگتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی نواسے ہیں یا کوئی بیٹے ہیں، ایسی محبت سے بات کی انہوں نے۔ تو ظاہر ہے نیو یارک ہے، پاکستان ہے، لیکن ایک چیز بڑی لازمی ہے کہ جب آپ ایک جو ووٹر ہوتا ہے، جب شہری ہوتا ہے، اور ڈزنٹ میٹر اس کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ اس کے مسائل پر آپ فوکس رکھتے ہیں تو پھر لوگ دل و جان سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 لاکھ کی ٹیم یہ لے کے چلے ہیں جو والنٹیئرز ہیں، اور اب تک ان کا خیال ہے کہ انہی کو لے کے آگے چلیں گے، اور شاید اسی سے نیو یارک میں بڑی تبدیلی لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ دیکھیے آخر میں بات یہ ہے کہ 2 قسم کی سیاست دنیا نے دیکھی ہے۔ ایک دیکھی ہے جو کہ میکیاویلی کی سازشیں ہوں اور محلاتی سازشیں ہوں، اور امیر جو ہے وہ اپنے ووٹ خریدے اور یہ کرے، وہ دس has been the history، پاور پالیٹکس اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک پالیٹکس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرنسپلز لے کے آئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ایک برانڈ تھا پالیٹکس کا، جو کہ آپ نے مالک اشتر کو جب گورنر کو خط لکھا اور یہی باتیں انہوں نے کی۔ آج ممدانی جو بات کر رہے ہیں لوگوں کی اور ان کے معاملات کی اور ان کو آگے لے کے چلنے کی، اور وہ جو انہوں نے بات کی کہ سمینہ آنٹی پاکستان کی جو کہہ رہی ہے، لوگوں کے دل بدل گئے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک مہذب طریقے سے کرتے ہیں، when you are serious about it، تو آپ دلوں کو جوڑتے ہیں آپس میں، آپ نفرتیں نہیں پیدا کرتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پر سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں یقینی طور پہ ایک پاور پالیٹکس رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے، کہ معاملات بڑے پیچیدہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ایک مہذب طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے سیاست میں بہت اس کی ضرورت ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہے، اس پر فوکس بھی رہنا چاہیے۔ اب ذرا چلتے ہیں اپنے ہمارے جو معاملات ہیں اس حوالے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، سنیے گا کہ انہوں نے ایک اہم بات کی مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان۔ مہم جو بند کریں، اور پھر بات وہ کر رہے ہیں کہ 5 بڑوں کی ملاقات، اور ہم اس پلیٹ فارم سے تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ تو ہے، مسئلے کا حل یہی ہے، ایک طریقے سے آگے بڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے گوہر صاحب، سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے۔ ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے کہ ہر مرتبہ ہم یہاں سے مایوس ہو کے واپس جاتے ہیں، بہت ہو گیا ہے۔ جی اب یہ اس کا کیا مطلب ہے ہم پوچھیں گے، جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن لگتا یہ کہ جو یہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی جب ہم باہر نکل کے بات کرتے رہے، اس کے نتیجے میں حالات ایسے رہیں کہ اب ہم بجائے کہ ملاقات ہونے کے اب ہمیں ملاقات کی بھیک مانگنی پڑی ہے۔ اور فائنلی ایک اور معاملہ جس پر ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت پراجا صاحب، سینئر اینکر اینالسٹ پالیٹکس، قریب سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ شوکت، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ شفیع جان صاحب ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر کے پی آن انفارمیشن، بہت شکریہ شفیع آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور نوشین افتخار صاحبہ ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی،
لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ کی نون کی. بہت شکریہ نوشین صاحبہ, اور خاص ویلکم آپ کو ہمارے پروگرام میں. آپ شاید پہلی مرتبہ آئی ہیں. تھینک یو سو مچ, اور پہلے آئی ہیں لیکن بہت دیر کے بعد آئی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو اگر ہم شروع کریں کوئکلی, آپ کا کامنٹ لے لیں یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ رانا صاحب نہیں کہہ رہے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, پورا پاکستان آپ کہہ اور رہے میں ہیں. کون سنتا ہے, وہ تو منسٹر ہیں بھائی. نہیں, لیکن آخر عوام کی آواز سننا تو پڑتی ہے. رانا صاحب کوئی نئے سیاستدان نہیں ہیں, انہوں نے زندگی گزاری ہے. 90s میں بھی ہم ان کو نہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے سر, بتائیں وہ کہہ رہے ہیں. کنکلوژن جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہونا ہے, آج نہیں, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد. اب اس میں پی ٹی آئی کی ریزرویشنز ہیں, گورنمنٹ کی ریزرویشن ہیں. اب دونوں آپ کے ساتھ معزز مہمان ہیں, اپنا اپنا پرسپیکٹیو دیں گے. لیکن اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ابھی ہے یا نہیں, مجھے نہیں لگ رہا یہ کہ یہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ جتنا ریٹرک ہے نا, جتنی ایکسٹریم پہ پوزیشنز لی ہوئی ہیں, ان کو بریج کرنے میں 90s کی پوری دہائی گزری, آپ کے سامنے گزری. پھر جب دونوں پہ مشکل ٹائم آیا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ اور میاں نواز شریف صاحب پہ, تو تب جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی. لہذا ابھی مطلب انفارچونیٹلی میری خواہش کے برعکس جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے مذاکرات ہوں گے, کیونکہ پوزیشنز بہت ایکسٹریم پہ ہیں. کیونکہ آپ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی مشکل میں, اس وقت دونوں تھیں تو اس لیے بات کر لی, اب یہ دونوں تو مزے میں اندر بیٹھی ہیں اور ایک پارٹی الگ ہے. از دیٹ واٹ یو آلسو مین؟ کیونکہ آپ نے کہا نا اس وقت دو مشکل میں تھیں تو بات, اگر دونوں ایکول ہوں تو پھر تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کسی اور کی ثالثی جو ہے میڈیشن کام آئے گی. ایک حکومت میں ہے اور حکومت وہ سمجھتے ہیں, ایک نہیں دونوں حکومت میں ہیں. چلیں ابھی نون لیگ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کے سامنے نون لیگ کی نمائندہ ہے نا. اچھا, وہ حکومت گڈ اینکر, ابھی بھی آپ اینکرنگ کی کریں. حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے پازیٹیو ہیں. اچھا, وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیے, 25 مئی 2022 والا تھا, پھر اکتوبر 2023 کا تھا, پھر نومبر 2023 کا تھا, پھر 9 مئی بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ ٹاپل نہیں کر سکے تو حکومت ایک کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. رانا صاحب نا وہ سیاسی بات کر رہے ہیں, وہ حکومت یا ایگزیکٹو کی بات نہیں کر رہے, وہ بالکل سیاسی بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی حل نکالنا پڑے. ٹھیک ہے, ایسی ہی بات ہے. اور نوشین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے پروگرام میں آئے رانا صاحب تو انہوں نے بتایا, میرے خیال ہے 10 روز ہوئے ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم تو, ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے, جو ان کے انفارمیشن منسٹر تھے پہلے, فواد چودھری صاحب نے ان سے ملاقات کی, اور پی ٹی آئی کے 2 لوگ جو پتہ نہیں پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہے, بٹ بہرحال اینی وے کہ وہ انہوں نے ملاقات کی اور پھر بھی ملاقات کریں گے. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے لاہور میں, ان سے ملاقات کریں تاکہ وہ عمران خان صاحب کو جا کے منائیں کہ بات چیت کے لیے ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں. اور پھر یہ ہمیں انہوں نے بتایا خود فواد چودھری صاحب نے کہ وہ ملے بھی ہیں ان سے, شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو بتائیے گا کہ پھر چاہے جو بھی اپنی بات کہہ رہے ہیں شوکت پراجا صاحب, ایک طریقے سے صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ قدم تو اٹھائے گئے ہیں آگے. بتائیے نوشین صاحب. بہت شکریہ نسیم صاحبہ, اور آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے بڑا اچھا میرا انٹرو بھی دیا, فار یور ویری وارم ویلکم. بالکل جی, دیکھیں درجہ حرارت سیاسی تو بہت بڑھا رہا ہے پچھلے دنوں میں. اور اگر آپ نے پہلے جیسے اپنے شروع میں اس پروگرام کے بتایا کہ جیسے مسٹر ہمدانی کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل ایک بریف دیا کہ یہ جب ہم سیاست کرتے ہیں نا, یہ سیاست کی جاتی ہے 25 کروڑ عوام کے لیے, جن کا مینڈیٹ لے کے آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, ایوانوں میں پہنچتے ہیں, اور اپنی رٹس جو ہیں یہ پھر ہمیں ان لوگوں سے بھی بہت دور لے جاتی ہیں. اور جس وجہ سے ہم سیاست میں ہیں وہ وجہ لوگوں کی خدمت ہے, وہ سیاست ہے, اور جس طریقے سے ہونی چاہیے اس کا ایک بیچ میں گیپ تو بن گیا ہے. اور اب میں بات کروں اگر پی ٹی آئی کی, تو پنجاب میں جس طرح کا ماحول آپ کو پتا ہے انہوں نے ابھی بھی جا کر کریٹ کیا, اور یہ جا ہی رہے ہیں, مسلسل اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, جا کے عمران خان صاحب کو ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کو روکا تو نہیں جاتا, لیکن اگر یہ گفتگو اس طرح کی کریں گے, دمکائیں گے, اور اتنی یہ جو بلو دا بیلٹ
باتیں کرتے ہیں وہ ذرا جو ہے اگر یہ کنٹرول کر لیں میرا خیال ہے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ان کو ہم نے بہت دفعہ آفر دی ہے کہ آئیں بیٹھیں آ کے بات کریں, لیکن بات کرنے کا مقصد ہماری کوئی ویکنیس نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں نہیں نوشین صاحبہ معذرت کہ میں قطع کلامی کری ہوں, لیکن یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکنیس, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی حکومت, کیونکہ آفٹر آل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے پچھلے ہفتے کہ جی آئیے آ کے مذاکرات کریں, ہم بیٹھ کے بات کریں. میں اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب کبھی کہتے ہیں کہ ادارے گندے ہیں, پھر کہتے ہیں پی ایم ایل این بھی, ہم بھی گندے ہیں, تو پھر اچھے لوگ کہاں سے لیں گے یہ مذاکرات؟ ان کو کسی نہ کسی سے تو مذاکرات کرنے ہیں, اور ہم تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں ہم سے بات کریں. کبھی یہ یوٹرن لے کے خود ہی غائب ہو جاتے ہیں, ہم تو ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور اگر اب بھی ان کو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ نے بہت بڑا دل کر کے ان سے جو ہے وہ مذاکرات کی دوبارہ ان کو جو ہے ایک دی ہے آپشن. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نسیم زارہ صاحبہ کہ ان کے پاس وہ کمیٹی کون سی ہے جو جا کے بات کرے گی. کیا آپ ریجی صاحب جائیں گے یا یہ شفیع جان صاحب جائیں گے؟ کوئی عقل مند لوگ بھی تو بھیجیں. میرا تو خیال ہے ان میں سے افضل جو مروت صاحب ہے وہ ان سے کمپیریٹیولی کافی بہتر ہے. وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا جی ان کی پارٹی کا معاملہ دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ ان کے جو بھی لوگ ہیں وہ جائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت سمجھدار ہیں نا, ہاں بہت سے لوگوں کے سیاسی سال جو ہیں تجربہ ملا کے ان کا اکیلے کا تجربہ ہے. تو میں شفیع جان صاحب سے پوچھتی ہوں, جی شفیع یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر یعنی ایک تو خیر مختلف سوچیں ہیں پارٹی میں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ علی ظفر صاحب بھی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی تھوڑی سی تبدیلیاں وغیرہ شاید آ رہی ہیں. ایکچولی اگر گوہر صاحب بات کریں, ملاقاتوں کی بھی بات کریں, تو مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پارٹی کیا شرطوں پہ بھی کھڑی ہے یا کوئی لچک ہے؟ کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جی ہم مل چکے ہیں اور پھر ملیں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے, تو اس میں کیا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نسیم صاحبہ, میری آواز آپ کو آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے جی. نسیم صاحبہ آپ کا شکریہ. جہاں تک ملاقات کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات آپ اس بار جو کریں گے وہ ہم مشروط مذاکرات کریں گے. غیر مشروط مذاکرات کے نہ ہم ہی ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی ان کی آفر چاہیے مذاکرات کی. ہماری کچھ 5 سے 6 بنیادی ہمارے نکات ہیں جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ, اور اچکزئی صاحب کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے, علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. اگر ان بنیادی نکات پہ حکومت ہم سے بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. جہاں تک نوشین صاحبہ کی بات میں نے سنی کہ جی اب لاہور آئے تھے, لاہور کے بعد یہ کراچی جا رہے ہیں اور ہم ان کو روک تو نہیں سکتے. انہوں نے تو ہمیں بھرپور روکنے کی کوشش کی. انہوں نے تو لاہور میں کرفیو لگا کے بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی. انہوں نے 1100 لوگوں کو اٹھانے کے بعد بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی. 11 لوگ جو ہمارے ساتھ گئے تھے ان کو اٹھایا گیا, ریسٹ ایریا سیل ہوئے, جہاں ہم جاتے تھے وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا. تو یہ بوکلاہٹ کا شکار ہے. جب آپ یہ ہوتا, جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو آپ کے جو نتیجہ ہوتا ہے یا آپ کی جو بوکلاہٹ ہوتی ہے وہ پنجاب حکومت کی طرح ہوتی ہے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات ہم سیاسی لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی. ہم بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ, بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماحول کتنا سازگار ہے. کیا اس ماحول میں کوئی مذاکرات ہو سکتی ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہمارے لوگوں کو اٹھائے, ایک سائڈ پہ یہ ہمارے چیف منسٹر کی وزٹ کو سبوتاج کرے, ایک سائڈ پہ یہ ایکسٹریڈیٹنگ یونٹ کے سربراہ کے شاہ نشان ان کا استقبال نہیں ہوتا, ان کی موومنٹ کو روکا جاتا ہے. پنجاب میں انڈکلیئر مارشل لا ہے, وہاں پہ تحریک انصاف کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. یہ تمام چیز ہمارے ذہن میں ہے اور اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. جی وہ تو جو ہم نے دیکھا تھا ٹی وی پہ, اور جو ایکچولی ٹی وی پہ تو نہیں, جو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا تھا, وہ تو لگ رہا تھا کہ کئی جگہ لوگ نکلے ہیں باہر. تو اگر مارشل لا ہوتا تو بالکل لوگ نہ نکل پاتے. یہ ایک جگہ جہاں بڑی غلط طریقے سے بات چیت ہوئی وہاں اسمبلی میں, دوسری طرف وہ بھی ہم نے دیکھا جہاں کافی اینکر سے آپ لوگوں کی, آپ کے سی ایم کی بات ہوئی, وہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تو شاید ایک مکس پکچر تھی لاہور کی, لیکن وہ بات تو درست ہے کہ ایک بالکل روک تھام ہے اور سختی سے روک تھام ہے کہ آپ لوگ
ज़्यादा लोग जमा ना हो, ये तमाम मामलात हैं। लेकिन बहरहाल ये किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे ये अभी तक समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग इस तरह नज़र आए नहीं कि यानी स्ट्रीट आप मूवमेंट करने जा रहे हैं, ब्रेक पे जाते हैं भी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपने बाकी लोगों से भी पूछेंगे, आपसे भी, कि आपकी हिकमत अमली आगे जाने की क्या है। क्या राना साहब जो फरमाते हैं कि जी आखिर में बैठ के बात करनी होगी, ये सब कहते हैं कि आखिर में बैठ के बात करनी होगी, अब क्या बात करने से पहले मामलात सब कोई उसको सहल कर दे, आसान कर दे, शायद वो भी नहीं होता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बैटल बिटवीन टू साइड्स। तो बैटल में तो आपको मालूम है जब तक कि कोई कॉमन ग्राउंड ना हो तो ऐसे ही रहता है, पॉलिटिक्स है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से, और मुलाकात तो खैर इट्स पार्ट ऑफ दिस बैटल दैट इज़ गोइंग ऑन, और यकीनी तौर पे फॉर्म 47 के मामलात भी हैं, पावर के मामलात भी हैं, पीटीआई के अपना एक इस वक्त स्ट्रगल वो चल रही है। तो देखते हैं कि बात आगे किस तरह बढ़ सकती है, क्योंकि हर दफ़ा जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा तो मकसद है कि आगे किस तरह बढ़ना है, किस तरीके से मामला उस नहज पर पहुँचे जहाँ के जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। जी पराजा साहब फरमाइए। आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि चौधरी फवाद साहब और दीगर उनसे मिल के आए। इनकी मुलाकात से पहले एक ख़त आया था, और सिर्फ मखदूम साहब का नहीं था, बल्कि उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब, उसमें उमर सरफराज चीमा साहब, उनके दस्तखत थे। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सियासी कुव्वतों से बातचीत करना चाहिए। अभी उनको सजाएं भी हो गई, फिर भी उन्होंने ये खत लिखा है। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो गिला भी किया था कि मेरा 40 साल का सियासी तजर्बा है, काश मौजूदा पीटीआई के जो लीडरान हैं वो आकर हमारे साथ मशवरा तो कर लें, हम हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दें। लेकिन कोई नहीं गया था उनसे। अब वो लोग गए जिनको पीटीआई डिसोन करती है, इमरान इस्माइल साहब को डिसोन करती है, महमूद मौलवी साहब को डिसोन करती है, फवाद चौधरी साहब। फैसला करना है खान साहब ने, बेशक। तो ये सारी पीटीआई, बेशक केपी की पूरी कैबिनेट, पूरी पंजाब की पीटीआई, पूरी जो इधर मरकजी की पीटीआई है, सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हों या दीगर सीनियर हों, असद कैसर साहब हो जाएं, बैरिस्टर गौहर खान हो जाएं, फैसला खान साहब ने करना है, खान साहब और उनके फादर। हाँ, पार्टी का नाम है पीटीआई, लेकिन पार्टी का नाम है इमरान खान। लेकिन खान साहब नहीं लगते कि वो किसी तरह का मुज़ाकरात करेंगे। वो तो जब बहुत सिक्योरिटी के मामलात सख्त थे उस वक्त भी इनके साथ नहीं बैठे थे, और खान साहब के जो ट्वीट्स आते रहे उससे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस हुकूमत को वो कुछ भी नहीं समझते तो वो मुज़ाकरात कैसे करेंगे। देखें, फैसले वही कर रहे हैं। मसलन अली अमीन खान गंडापुर को हटाया गया बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। किसने फैसला किया? ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत। मुझे याद है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो खान साहब से मिल के आए थे, बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि खान साहब का ये हुक्म है। किसी में फिर जुर्रत नहीं थी उसको हटाने की। वो तो ठीक है ना, इस वक्त तो आप कहेंगे कि ठीक अच्छी बात है अगर पार्टी मैं कह रहा हूं कि फैसले खान साहब ने करने बेशक। और 92 वोट थे, आपको याद है 91 मिले, स्पीकर का नहीं मिला क्योंकि जरूरत ही नहीं थी डिसाइसिव वोट देने की। इसलिए पार्टी खान साहब के पीछे खड़ी है। बिल्कुल, खान साहब जो हुक्म करेंगे, कल खान साहब कह देना कि जाओ मुज़ाकरात करो। लेकिन खान साहब की जो बात है, लेट मी गो टू ये नौशीन साहब ऑन दिस, के अगर खान साहब को से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, बातचीत की इजाज़त नहीं मिलेगी, जहां शौकत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा, वो अटल बात होती है। लेकिन यकीनी तौर पे जो इनके अपने लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी तो जो भी बहुत सवाल उठते थे पार्टी के अंदर भी, लेकिन जेल में इतनी देर रह के अब उनकी क्रेडिबिलिटी तो बन गई है। तो हुकूमत अगर मिलने दे इन लोगों को जो कोट लखपत में हैं, तो ये तो नहीं फिर गिला रहेगा कि कोशिश नहीं की। जी नौशीन साहब।
हुकूमत ने मिलने दी है, ये इतने साल 1.5 साल से जो है वो मुलाकातें ही हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें होना एक डिफरेंट चीज है। वो एक कैदी हैं, लोग जाते हैं कैदियों को मिलने और वो मिलके आ जाते हैं, लेकिन फिर सियासी गुफ्तगू या प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर ये आके कहना कि मुल्क पे चढ़ाई करेंगे, बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, देखें बयान तो यही आ रहे थे। और दूसरी बात, मुझे एक चीज पर राजा साहब ने भी बात की कि देखें उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो समझ नहीं आती कि दे कौन रहा है। अगर सारे फैसले जो हैं वो बानी ने करने हैं तो फिर अलीमा खान किसके बयानात को एंडोर्स करती हैं? वो कहती हैं जी ये तो मुज़ाकरात होंगे नहीं, गौहर साहब कुछ कहते हैं, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं। देखिए फुकदान है इनमें लीडरशिप का, इनकी अपनी पार्टी जो है वो टूट चुकी है। अब महमूद अजक सईद साहब आ गए हैं, उनसे पूछें वो और बात करते हैं, और ये शफी जान से पूछें ये और बात करते हैं। तो इनमें पहले तो ये है कि सेटलमेंट ही नहीं हो रही। तो पुराने लोग थे इनके पास, जिनमें से आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, वो कुछ जो है एक सियासी तौर पे देखा जाए तो पुराना नाम है। जी नौशीन साहब, शायद मैं अपना सवाल नहीं ठीक से कर पाई, मैं तो ये पूछ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वगैरह, इनको इमरान खान से मिलने की इजाजत क्यों नहीं देती हुकूमत? क्योंकि ये लोग सुलझे हुए लोग हैं और वैसे पार्टी मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। मैं उसी के देखिए, इन्होंने जो एक बाहर वाले लोग हैं, जो टीम जिनकी बाहर बैठी हुई हैं, जिनमें ये तमाम लोग जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, ये इनकी रिफ्त ही नहीं खत्म होती। मुझे तो लगता है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ही इमरान खान को जो है ना वो मुसीबत में डाले जा रही हैं। जब ये लोग बातें आके करते हैं कि अंदर से आए मिलकर, और अगर इमरान खान चाहते नहीं है या वो चाहते हैं कि उनको अपनी बाकी टीम के जो दूसरे अरकान है उनको मिलना है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी बहुत बड़ा नाम था, यास्मीन राशिद साहबा थी, उनको मिलना चाहते हैं, तो वो अंदर से डिमांड करते ही होंगे, या डिमांड की भी नहीं, हमें तो इसका भी आइडिया नहीं हो रहा। मैं वही कह रही हूँ कि देखें, एक वहां पे एक जेल मैनुअल तो है, उसके तहत उनको एसओपीज भी होंगे। अगर वो मिलना चाहते हैं, मुलाकातें करनी चाहते हैं तो करें, लेकिन यहाँ पे हर कोई लीडर बना हुआ है। अलीमा खान साहिबा ही बहुत बड़ी लीडर बनी हुई है, जिनका कहते हैं कि सियासी कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो इनका पार्टी डिसीजन है, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ना उनकी कोई रोकथाम की हमने को बात ऐसी की है। जी, पार्टी के बहरहाल एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो उसमें जो भी ये कर रहे हैं वो देखेगा, वही मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कारनामा है। जी शफी जान, ये देखें शफी, आप लोग देखें, ये तो बात चलती रहेगी ता क़यामत, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये किया, वो किया, लेकिन बताइएगा आप मुज़ाकरात की तो आपने भी बात की है कि जी हम शराइत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। बार बार मुझे ये ख्याल आता है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी बेगम के हवाले से कोई गलत बात कहता था तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था। उन्होंने कई मरतबा ये भी कहा इसको हटा दो चैनल से, इसको हटा दो। तो मुझे बताएं कि आप खुद बताएं, आप बड़े समझदार हैं माशाल्लाह नौमरी के बावजूद, ये मुझे बताएं कि ये वहाँ से जब स्टेटमेंट आती है तो आर्मी चीफ के हवाले से आपका ख्याल है कि छोड़ दें, किसको कौन पसंद है नहीं पसंद है? अगर आप सियासत, आपने फरमाया कि मुज़ाकरात तो हम ज़रूर करेंगे, तो कोई अगर एक महज़ब तरीके से, यानी कि शिकायत के भी तरीके होते हैं, आपका ख्याल है कि इज दिस हेल्पिंग शफी साहब? देखिए नसीम साहिबा, जहाँ तक शौकत साहब ने बात की है कि तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये वन मैन आर्मी है। जहां तक आपने बात की कि मुलाकात की, और जहां तक आपने जिस तरीके से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, और आप देख रही हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो रही, ना पॉलिटिकल लीडरशिप से हो रही है, ना फैमिली से हो रही है। जहां तक आपने कहा कि ये थोड़ी सी नरमी इख्तियार करनी चाहिए, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए कोई हल निकले, लेकिन उसके लिए भी माहौल बनाना पड़ेगा। आप अगर बाहर का माहौल देख लें, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म कर दी गई है, उसके साथ साथ लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे MNS को डिसीट किया गया, जिस तरीके से हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, जिस तरीके से हमारी सीटें हमसे छीनी गई, फिर सीटें छीनने के बाद जिस तरीके से ये डिसीट कर रहे हैं और लोगों की तादाद हमारी कम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस है, 9 अप्रैल से लेके आज तक तहरीक इंसाफ ही निशाना है, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 4 अक्टूबर हो। तो तमाम तनाजुर में अगर आप देख लें तो निशाना तो तहरीक इंसाफ है। खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, खान साहब को लोगों ने वोट के जरिए 8 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया, और आपने उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर हाउस लाने के बजाय आपने उनको अडियाला जेल में बंद कर दिया।
تو اس کے بعد آپ جس طریقے کا برتاؤ ان کے ساتھ جیل میں کر رہے ہیں، نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس سے بات کر سکتا ہے، کمپلیٹلی آپ نے اس کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، تو سامنے سے پھر سخت بات ہی آئے گی. ہم ادارے کے خلاف نہیں ہے، ادارہ ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، اور ہم بالکل بات چیت کریں گے، لیکن مشروط طور پہ کریں گے. مشروط طور پہ کریں گے. ایک ویسے اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، میں شفیع جان آپ کی چاہوں گی ذرا آپ اس پر دیکھیں. جو ججمنٹ آئی تھی، متعدد مرتبہ اس ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا، اور ججمنٹ کا میرے خیال ہے پیج 6 ہے یا کون سا ہے، اس میں ایک پیرا ہے، میں بریک کے بعد آپ کو ہم پڑھ کے بھی سنا دیں گے، جس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے وہی ججمنٹ جو کہ ملاقاتوں کے حوالے سے. اس میں لکھا ہے کہ the Secretary General of the party سلمان اکرم راجہ صاحب who is present in the court کہ انہوں نے یہ he's taken given the commitment یا undertaking کہ باہر نکل کے کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ نے بھی یقیناً یہ پڑھی ہوگی ججمنٹ. تو مطلب دیکھیں نا، اس وقت یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. شفیع جان دیکھیے، اگر آپ کہیں کہ جی پولیٹیکل کیا، ڈیموکریٹک کیا، رول آف لا کیا، ہم تو اس سب سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سب سے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر بات کو آگے بڑھانا ہے تو پھر کوئی طریقہ کار تو ہونا پڑے گا. آپ کہیں جی انہوں نے یہ کہا، وہ کہیں گے انہوں نے یہ کہا، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. آخر جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو وہاں سے پوری آتی ہیں اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اس حوالے سے پھر کون اس کی ذمہ داری لے، کیا وہ پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے نہیں ہیں. یہ بہت سے معاملات ہیں، اور اندر خانے میں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، اور یہ جب بات ہوتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے کہ آگے بات بڑھے، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں، تو لوگ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بالکل بڑی ان ریئلسٹک بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ جو دو مین پارٹیز ہیں، اور ہم تو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو بھی دیکھنا اپنا رویہ، اور وہ ہم اس رویے کی بات کریں جس کی ان کے پارٹی کے بہت سے ممبرز ہم سے بات کرتے ہیں، وہی رویے کی بات جس کی شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں. بہرحال تو اس پر ہم ذرا آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا پروگرام کے شروع میں ہم نے ان کی زہران ممدانی کی بھی بات کی، اور ہم پروگرام میں کہتے ہیں بار بار کہ ایک جو تہذیب ہے، ایک مہذب طریقے سے چلنا آگے. یو کین ہیو ڈفرینس آف اوپینین. سیاست میں تو آپ نے مقابلہ ہی کرنا ہے، کمپٹیشن تو ہے. شفیع جان، آپ سے ہماری ملاقات ہوئی جب کے پی کے منسٹر، کے پی کے سی ایم سے ملاقات ہوئی، آپ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اس موقع کو استعمال کریں اور یہ ریویو کریں جو آپ نے بات کی. یہ بڑے دیکھیے، کون برا ہے، کون کہتا ہے کل کس نے کہا، پرسوں کس نے کہا، جو بھی ایسی بات کرے گا یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے تہذیب کے لیے ضروری ہے، ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی تو لائن ڈرا کریں. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے یہ بات سنیے گا جو آپ نے کہی. بخاری تو سیاسی خانہ بدوش ہے. پہلے پیپلز پارٹی میں تھی تو میاں نواز شریف کے بارے میں جو وہ کہتی تھی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. اب وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جو پختونوں کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جنگلی کے القابات دیے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہے عظمی بخاری کو بڑے پسند ہے. اگر اتنی پسند ہے ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے. ان کی یہ خواہش بھی. جی شفیع، آپ کو افسوس ہے کہ آپ نے ایسی بات کی؟ دیکھیے، اس پہ میں نے معذرت کر لی تھی. اچھا، بہت اچھی. جی بتائیے نسیم صاحبہ. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا بشرا بی بی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، کیا اس کی مذمت یہ کریں گے؟ کیا ایس پی راشد کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا اس کی مذمت یہ کریں گے؟ وہ کینسر کی 86 سالہ خاتون جی بالکل لڑ رہی ہے، وہ جیل میں ہے. کیا فلک جاوید صنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے بولیں.
جس طرح فلک جاوید اور صنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس کی یہ مذمت کریں گے؟ کیا عالیہ حمزہ کو جس طرح گھسیٹا گیا کیا اس کی مذمت ہوگی؟ کیا علیمہ آپا پہ جو پانی ڈالا جاتا ہے ہر منگل کو، نورین خانم کو جو کھینچا گیا گھسیٹا گیا، کیا اس پہ مذمت ہوگی؟ کیا ریسپین راشد جعلی مقدمات کے ذریعے اندر ہے کیا اس پہ یہ مذمت کریں گے؟ دیکھیں یہ ون سائڈ ٹریفک نہیں ہو سکتی۔ عظمیٰ بخاری کا جو لہجہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے 9 لوگوں کو پلانٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پہ الزامات لگائے، جو مینا خان سے سوال ہوا، سو کارڈ جرنلسٹ 9 لوگوں کو گھسایا گیا، تو یہ سارا ایک سیکوینس تھا۔ اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ ون وے سے یہ بات ہوگی۔ اب آگے والا بھی انسان ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کہے گا۔ نہیں، آپ 100 مرتبہ کچھ کہیں، سب کچھ جو آپ نے کہنا ہے کہیں، لیکن کہیں حد تو ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے مناسب کہ آپ اس طرح کی بات کریں، کوئی نہیں، مجھے مناسب نہیں لگتا نسیم صاحبہ، لیکن عظمیٰ بخاری کو مناسب لگتا ہے کہ وہ جو لینگویج استعمال کرتی ہیں۔ کیا پنجاب حکومت کو مناسب لگتا ہے کہ سی ایم اب مجھے بھی کہنے دیں، دیکھیں نا میں نے آپ نے نہیں ایک سیکنڈ، نہیں یہ دیکھیں نا نسیم صاحب، اگر آپ میرے پہ انگلی اٹھائیں گے نہیں دیکھیں ان کو بھی کنڈیم کریں۔ نہیں، ہم تو کرتے ہیں کنڈیم، ہم تو تواتر کے ساتھ جب غلط بات ہوتی ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ کیا نواز شریف نے بے نظیر کی تصویریں نہیں پہنی؟ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو غلط تھا۔ کیا خواجہ آپ بھائی یہ اس کو مزاری کے بارے میں بات نہیں، غلط ہوتا ہے، اور ہم نے کیا اس وقت، ہم نے کہا آپ نکالیں پروگرامز اور دیکھیں کتنا ہم نے غلط کہا ہے۔ آپ مجھے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے معذرت کی، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جسٹیفائی۔ دیکھیں کچھ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے تو معذرت کر لی، اب ان کو بھی معذرت کرنی چاہیے۔ نہیں وہ تو جو زبان استعمال ہوئی سی ایم سہیل آفریدی کے خلاف پنجاب میں، جو ہیش ٹیگ یوز تو جو غلط، دیکھیں نا پنجاب حکومت اس کی دیکھیں نا، میں تو کیا معذرت کرے گی؟ دیکھیے شفیع جان صاحب، ہر ایک کی تہذیب اپنے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ آپ کہ جو بھی انسان کا اپنا کردار عکاسی کرتی ہے اس کی، تو میں تو ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں، تو مجھے تو بحیثیت ایک پاکستانی کے، یہ مرد ہو یا خاتون ہو، آئی ڈونٹ کیئر، رویے پہ آپ تو 100 دفعہ ہم نے کنڈیم کیا ہے، ہم کنڈیم کرتے اور کریں گے۔ پنجاب میں وہ ٹھیک نہیں تھا، بالکل غلط ہے بھائی، آپ جو مینا خان سے سوال ہوئے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ جس طریقے کے یوٹیوبر ہمارے شفیع جان ایک سیکنڈ شفیع جان، آپ جو ازیوم کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوا، سلیم بخاری صاحب نے اتنی سخت مذمت کی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سب نے کی۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، نہ میری تربیت ایسی ہے، نہ سی ایم خیبر پختونخوا کی تربیت ایسی ہے، مجھے بھی لگتا ہے آپ لوگوں کی نہیں ہے ایسی۔ ہم آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے 15 سال محنت کی ہے، ہم نے ایک عمران خان کو ہی دیکھا ہے، وہی ہمارا لیڈر ہے۔ ہم ان کی طرح لوٹا بن کے یا سیاسی خانہ بدوش تو نہیں ہے، کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسرے پارٹی میں، ہماری ایک ہی پارٹی ہے۔ آپ کے پاس بہت سیاسی خانہ بدوش ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں اپنی بات کروں گا، نہیں آپ ذاتی طور پہ تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں، میں اپنی بات کروں گا، میں سی ایم خیبر پختونخوا کی بات کروں گا، میں باقی کا ذمہ دار نہیں ہوں، جیسے آپ کہتی ہیں کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، میں بھی ان کے ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی بات کروں گا، میں سی ایم خیبر پختونخوا کی بات کروں گا۔ جو رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا وہ قابل مذمت ہے، جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا وہ شایع نشان نہیں تھا سی ایم سہیل آفریدی کی۔ بالکل، جو اسمبلی میں ہوا وہ بہت قابل مذمت ہے، جو 100% ہو، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بس اس کو آپ نے معذرت کی، آپ کہہ رہے ہیں ہماری تربیت ایسی ہے۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں سیاست سے ہٹ کے ہوتی ہیں، سیاست سے اونچی ہوتی ہیں۔ ہم نے شروع میں یہ بات کی، ہمیں لگتا ہے کہ جب ایک آپ کی ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہو تو پھر آپ ایک مہذب طریقے سے دونوں طرف کی بات، ہر طرف کی بات یہی ہے، تو پھر راستے بنتے ہیں، راستے کھلتے ہیں۔ کلوزنگ میں ویری کوئک بریف کامنٹ نوشین صاحب، بریف کامنٹ، لمبی بات کا ٹائم نہیں ہے۔ میں 2 باتوں کا ہی جواب دوں گی۔ پہلے تو شفیع جان جس طرح رو رہے تھے نا سیاسی انتقام پہ، تو جو آپ لوگوں نے کیا وہ آپ بھول گئے ہیں؟ سینئر جتنی پارٹی لیڈرشپ تھی پی ایم ایل این کی، سب پہ جھوٹے مقدمے۔ اچھا جی، اچھا آپ نے تو کرفیو لگایا ہوا تھا جب سی ایم سہیل آفریدی آیا ہوا تھا، آپ کو تو خوف ہے عمران خان کا اور سی ایم کا۔ اچھا بس یہ چیزیں پکارنی ہوگی۔ نہیں بھائی ناظرین، ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے اس پر، اور یہ کلیئرلی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ ہے، سیاسی مقابلے اپنی جگہ ہے، لیکن تہذیب بڑی اہم ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ نصف ایمان صفائی اور نصف ایمان تہذیب بھی ہے، اور اس کو
مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ وی کیپ پوائنٹنگ آؤٹ نو میٹر ہو اٹ از آن دی ادر سائڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا, آپ سب کا, شفیع جان آپ کا بھی شکریہ, اور نوشین صاحب آپ کا بھی شکریہ. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.